بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردومنزل.com سے میں ہوں صبیحہ صبا. آج ایک بہت اچھی شاعرہ سے، ان کے بہت سارے اور کام ہیں مگر کچھ شاعرہ بہت اچھی ہیں. میں نے حال ہی میں ان کی کچھ شاعری پڑھی، کچھ ان سے سنی، تو کمال کی شاعرہ ہیں اور وہ میرے ساتھ موجود ہیں. ناصرہ زبیری صاحبہ. ان کے بارے میں ظفر اقبال صاحب نے لکھا، ناصرہ زبیری کی شاعری سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ خاتون مضبوط بنیادوں پر کھڑی ہیں. شاعر بنیادی ہتھیاروں سے لیس ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اپنا الگ راستہ نہ بنا سکے. ناصرہ شاعری کے سارے آداب اور رموز سے اچھی طرح واقف ہیں اور ایک تازگی کا ذائقہ بھی ان کے کلام میں یقیناً دستیاب ہے. دن چڑھے دھوپ ہو یا رات گئے بارش ہو، آنکھ کی چھت سے نہیں خواب اترنے والا. یہ اور اس سے بہت اچھے اچھے شعر ان سے ہم سنیں گے اور مختلف اکابرین کی رائے سے بھی آگاہ کریں گے. تو اب پہلے ہم ناصرہ زبیری صاحبہ سے ملتے ہیں. یہ ان کی 3 کتابیں ہیں، کانچ کا چراغ، اور دوسری کتاب ہے شگون، اور تیسری کتاب ہے تیسرا قدم. یہ آپ کی 3 کتابیں. اب ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صبیحہ جی بہت شکریہ. نہیں، یہ بتائیے آپ کے یہ آپ نے کب آپ پہ منکشف ہوا کہ آپ شاعرہ ہیں؟ دیکھیں، اگر میں یہ سوچوں کہ میں نے شاعری کب شروع کی تو کئی بار ایسا ہوتا ہے، جب ایسا سوال بھی لوگ پوچھتے ہیں، آپ خود بھی آپ سوچتے ہیں کہ اچھا کب ایسا لمحہ ہوا تھا. تو کوئی ایک لمحہ تو یاد نہیں آتا، لیکن ایک پروسیس مجھے یاد آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب میں کوئی چیز، کوئی بھی شاعری یا کوئی شاعرانہ کلام میں دلچسپی سے پڑھتی تھی تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا، میں سوچتی تھی کہ اس میں اگر اس کو یوں تبدیل کر لوں یہ میرے حساب سے ہو جائے گا. تو پھر ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود اپنے لیے اپنا لکھوں. تو انہی دنوں یہ ہوتا تھا کہ کالجز میں میرا تعلق لاہور سے ہے اور لاہور کالج سے ہی میں پڑھی ہوں. تو اس سے پہلے جب فرسٹ ایئر میں تھی تو کالج میں مقابلے ہوا کرتے تھے، کوریاتی اور وہ اس میں آپ کوئی مصرع طرح دیتے تھے. میں نے وہ سب کچھ اٹینڈ کیا. آپ نے یقیناً. تو مصرع طرح جب مجھے بھی پہلی بار میں نے اس میں مقابلے میں حصہ لیا اور میں نے وہ غزل لکھی، تو میں نے اپنے میرے لیے خوش نصیبی کی بات تھی کہ میرے اپنے ہی خاندان میں بہت بڑے شاعر مسرور انور جو میرے سگے خالو تھے. اچھا اچھا. تو وہ میں نے ان کو دکھائی، تو انہوں نے جب وہ غزل پڑھی تو انہوں نے کچھ مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیا، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ، بلکہ میرے گھر والوں سے کہا کہ اس کو آپ نے روکنا نہیں ہے، اس میں بہت پوٹینشیل ہے. تو بس اس طرح سے پھر لکھنا شروع کر دیا. پھر حوصلہ افزائی ہوتی گئی اور گھر کی طرف سے بھی حوصلہ افزائی ہوئی. گھر کا ماحول سازگار ہو نا تو یہ بہت جلدی سے پروان چڑھ جاتی ہیں چیزیں، اور اگر وہاں رکاوٹیں ہوں تو پھر کچھ بات لوگوں کو بہت دیر سے. خوش قسمتی ہے میری صبیحہ جی کہ میرے ماں باپ جو کہ خود بھی پڑھے لکھے تھے اور گورنمنٹ سروس میں میرے ابا بھی تھے، میری امی جو تدریس کے شعبے سے تھیں، تو وہ لوگ پسند کرتے تھے شاعری. ہمارے ہاں شاعری جو تھی اس کو پسند کیا جاتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے، ایسا کلام ہے جو ہر کسی پہ نہیں اترتا. تو اس وجہ سے مجھے حوصلہ افزائی ہوئی. اچھا، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ چینل شروع کیے ہیں آپ نے اور بانی ہے، یہ کیا ہے، وہ مجھے ذرا بتائیے. وہ تو اصل میں اس طرح سے ہے کہ تھوڑا سا میں آپ کو 1-2 منٹ میں اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں. جی جی. کہ میں نے ویسے تو میرا سبجیکٹ اکنامکس ہے، تو میں نے ماسٹرز کیا اکنامکس میں. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میری جب شادی ہوئی تو یہ زبیری فیملی میں ہوئی، اور جب بلکہ شادی ولیمے والے دن ہی مجھے جو میرے سمجھ لیں کہ شہاب کے کزن جن کا یہ بزنس ریکارڈر ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وائی ڈونٹ یو ورک فار بزنس ریکارڈر، تمہارے پاس اکنامکس کی ڈگری ہے. تو دیٹس ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ فار بزنس ریکارڈر. تو پھر وہ یہی لوگ ہیں، انہوں نے وہ چینل بھی لانچ کیا آج. تو مجھے اس میں بھی موقع ملا وہ بنانے کا، تو میں نے وہ چینل لانچ کیا ایز ہیڈ آف نیوز.
اور چونکہ نیوز سے میرا تعلق رہا، بزنس ریکارڈر میں 10 سال کام کیا، پھر چینل لانچ کیا، پھر جیو لانچ کرنے کا موقع ملا. تو اس طرح سے میں یہ مجھے سمجھ لیں کہ مواقع ملتے گئے اور میں اویل کرتی گئی، اور میں نے اپنی صلاحیتوں سے، آپ یوں سمجھ لیں، اور اپنی فیملی کی سپورٹ سے میں نے یہ سب کچھ کیا. جی میرا تعلق، کیونکہ بزنس ریکارڈر ایک فائنینشیل نیوز پیپر ہے، تو میں صحافی ہوں، میڈیا پرسن آج کل کہہ دیتے ہیں جس کا تعلق چینل سے ہوتا ہے. تو سمجھ لیجیے. تو یہ آپ کی پہلی کتاب کب شائع ہوئی؟ شگون جو ہے، اس میں جو اس میں جو لکھا ہوا میٹیریل تو زیادہ تر وہ ہے جو کالج کے زمانے میں اور شادی سے پہلے کا. لیکن شادی کے بعد میرے شوہر شہاب زبیری کو بہت شوق تھا، انہوں نے کہا کہ تم یہ چھپواؤ. تو پھر وہ بچے بھی چھوٹے تھے اس وقت، تو میں نے کہا کہ اب یہ اتنا وقت کون نکالے، لیکن انہوں نے انٹرسٹ لے کے تو یہ شگون چھپوائی. اور میں ان دنوں ہم اسلام آباد میں تھے. اچھا. تو وہاں پہ احمد فراز صاحب ہوتے تھے ان دنوں. تو جب انہوں نے دیکھی چیزیں، تو انہوں نے پورا ایک بہت بڑا فنکشن وہاں پہ ہوا تھا اسلام آباد میں، جس میں وہ بھی تشریف لائے، اور انہوں نے اس کتاب کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے باتیں کی. جو کتاب کے آپ اس کی بیک پیج پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے لکھا. جی میں یہ ابھی دیکھتے پہلے آپ تھوڑا سا کلام سنیں گے، ساتھ ساتھ باتیں، ساتھ ساتھ کلام. ضرور. میں بلکہ چونکہ پہلی کتاب کی بات ہو رہی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کتاب کی جو پہلی غزل ہے میں اس سے آغاز کروں، تاکہ وہ پتہ چلے کہ کتنا ارتقا ہو رہا ہے. کتنا ہو رہا ہے. تو اس کی پہلی غزل جو تھی وہ اس طرح سے تھی کہ تجھ کو پا کر بھی میں اکیلی تھی، تجھ کو پا کر بھی میں اکیلی تھی، یہ اذیت بھی دل نے جھیلی. تجھ کو پا کر بھی میں اکیلی تھی، یہاں پہ 2 سامعین داد دے سکتے، یہ اذیت بھی دل نے جھیلی تھی. اور وہ کہ مشکل پسند تھا اور میں، وہ کہ مشکل پسند تھا اور میں ایک آسان سی پہیلی. وہ کہ مشکل پسند تھا اور میں ایک آسان سی پہیلی تھی. بہت اچھا. اور جس میں آسیب تک نہیں ٹھہرا، جس میں آسیب تک نہیں ٹھہرا میں وہ اجڑی ہوئی حویلی. جس میں آسیب تک نہیں ٹھہرا. یہ پہلی کتاب؟ جی یہ میری پہلی کتاب کی کیا بات ہے. میں وہ اجڑی ہوئی حویلی تھی، اور سامنے تیرے کس طرح کھلتی، سامنے تیرے کس طرح کھلتی خواہش لب نئی نویلی تھی. اچھا بھائی. سامنے تیرے کس طرح کھلتی خواہش لب نئی نویلی تھی. اور کچے وعدوں کے رنگ سے ہولی، کچے وعدوں کے رنگ سے ہولی دل کی گلیوں میں اس نے کھیلی تھی. کچے وعدوں کے رنگ سے ہولی دل کی گلیوں میں اس نے کھیلی تھی. اور خود کو پڑھتی تھی میں لکیروں میں، خود کو پڑھتی تھی میں لکیروں میں، سامنے جب تیری ہتھیلی تھی. خود کو پڑھتی تھی میں لکیروں میں، سامنے جب تیری ہتھیلی تھی. اور غیر خوشبو سنبھالنے والے میں تیرے نام کی چمیلی تھی. ارے واہ واہ. غیر خوشبو سنبھالنے والے میں تیرے نام کی چمیلی تھی. تجھ کو پا کر اکیلی. اچھا وہ ایسا کریں کہ ایک اسی میں سے اور سنا دیجیے. اچھا آپ غزل سنیں گے یا نظم سنیں گے؟ یہ آپ کی مرضی، جو آپ سننے کے لیے مجھے سنانی چاہیے. میں ایک نظم سنانا چاہوں گی جو بہت سے لوگوں نے مجھے کئی بار پوچھا بھی کہ یہ اس زمانے میں جب کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے زیادہ تر لڑکیاں مانوی شاعری کرتی ہیں. تو یہ نظم مجھے لوگ پوچھتے ہیں میں نے کیسے لکھی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے لیے آپ کو یہ سمجھنے کے لیے اس زمانے میں جانا پڑے گا جب ہمارے چاروں طرف لوگوں کو کوڑے پڑ رہے تھے. جی جی. تو یہ بس وہ اور کچھ اس طرح کی چیزیں ذہن میں تھی. تو اس کا نام ہے پکچر پزل. یہ خواب دیکھے تو اس کی آنکھیں سلگتی سیخوں کی تیز نوکوں سے چھید دینا.
کیا کہنا. واہ واہ واہ. یہ خواب دیکھے تو اس کی آنکھیں سلگتی سیخوں کی تیز نوکوں سے چھید دینا کہ اس کی آنکھوں میں خواب کوئی نہ پھر سمائے. واہ واہ واہ. اگر یہ چیخے تو اس کے ہونٹوں کو سخت دھاگوں میں یوں پرونا کہ کوئی سسکی بھی اس کے لب سے نکل نہ پائے. اگر یہ چیخے تو اس کے ہونٹوں کو سخت دھاگوں میں یوں پرونا کہ کوئی سسکی بھی اس کے لب سے نکل نہ پائے. زبان کھولے تو کند خنجر سے کاٹ دینا زبان اس کی کہ اس کے لفظوں کا خون بہہ کر اسی کے ہونٹوں پہ پھیل جائے. بہت اچھا بہت اچھا. سماعتوں پر یہ دھیان بھی دے تو اس کے کانوں کی نالیوں میں سماعتوں پر یہ دھیان بھی دے تو اس کے کانوں کی نالیوں میں پگھلتا سیسا انڈیل دینا کہ اس کے اندر نوائے دل کا غرور تاباں رہے نہ باقی. بہت اچھا. سفر کا سوچے تو اس کے پاؤں ہی کاٹ دینا کہ اس کے دل میں مسافتوں کا کوئی بھی ارماں رہے نہ باقی. کیا کہنا کیا. یہ بادلوں کی ردائیں مانگے برہنہ سورج کا قہر دینا. یہ بادلوں کی ردائیں مانگے برہنہ سورج کا قہر دینا. سمندروں کی طلب کرے تو زمین تشنا کی لہر دینا. حقیقتوں کا پیام چاہے فریب کاری کا سحر دینا. یہ شہد مانگے تو زہر دینا. خیال رکھنا کہ فکر نو کا پیام پر. خیال رکھنا یہ فکر نو کا پیام بر ہے. نئے خیالوں نئی امیدوں نئی امنگوں کا ہم سفر ہے. کہ آنے والی نئی رتوں کا بھی چارہ گر ہے. خیال رکھنا وجود اس کا تم اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دینا. وجود اس کا تم اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دینا. یہ اپنے ٹکڑوں کو جب سمیٹے اور ان کو پھر جوڑنے کا سوچے تو پچھلی ترتیب بن نہ پائے. وجود اس کا تم اتنے ٹکڑوں میں بانٹ دینا. یہ اپنے ٹکڑوں کو جب سمیٹے اور ان کو پھر جوڑنے کا سوچے تو پچھلی ترتیب بن نہ پائے. یہ اپنی پہچان بھول جائے. اتنی فکر شاعرہ اتنی پیچھے پیچھے کیوں رہی. اتنی جتنا آگے ہونا چاہیے تھا. شاعری بڑی مضبوط آپ کی میں دیکھ لی. تو سبیہ جی میرا کام تھا لکھنا اور یہ کتاب میں نے کتابیں بھی میں ساتھ ساتھ چھپواتی رہی ہوں. اب یہ سوال تو آپ ان سے کیجئے نا کہ جن کو یہ چاہیے تھا کہ وہ تلاش کرتے شاعری کو اور دیکھتے. یہ بڑی ناانصافی ہے کہ جو شاعر نہیں ہوتے یا جن کے بارے میں کچھ باتیں وہ بہت پر جاتے ہیں. اور یہ شاعری اتنی زبردست. میں بڑا مجھے اچھا لگ رہا ہے اس سے آپ سے بات کرنا. اور میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ کو پہلے سے کیوں نہیں بلایا. تو بہرحال مجھے تو بہت پسند آ رہی. تو یہ ہم ایک دو اور سنیں پھر اس کے بعد ہم ایک 5 غزلیں آپ سے بعد میں سنیں گے. تو یہ اب شاعری کچھ سنائیے. اور اچھا یہ اب دوسری کتاب میں جی اس میں کانچ کا چراغ سے میں آپ کو سناتی ہوں. ہاں بڑی کرنگیز شاعرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصرہ زبیری صاحبہ. اس میں سے میں آپ کو کوئی سناتی ہوں. ایک غزل سناتی ہوں جی. زخم پر اوڑھ کے مرہم کا لبادہ رکھا. زخم پر اوڑھ کے مرہم کا لبادہ رکھا. ہم نے فریاد کے عنوان کو سادہ رکھا. اور شدت عشق کو کیا روئیں کہ ہم نے دل میں. بہت اچھے. شدت عشق کو کیا روئیں کہ ہم نے دل میں درد دنیا بھی ضرورت سے زیادہ رکھا. بہت اچھا بہت اچھا. شدت عشق کو کیا روئیں کہ ہم نے دل میں درد دنیا بھی ضرورت سے زیادہ رکھا. اور دائرہ ایک تیرے گرد بنانے کے سوا. دائرہ ایک تیرے گرد بنانے کے سوا دل کی پرکار نے ہر زاویہ آدھا رکھا. دائرہ ایک تیرے گرد بنانے کے سوا دل کی پرکار نے ہر زاویہ آدھا رکھا. اور وقت کے ہاتھ نے اس طور سے مہرے بدلے. وقت کے ہاتھ نے اس طور سے مہرے بدلے. خانہ شاہ میں قسمت نے پیادہ رکھا. وقت کے ہاتھ نے اس طور سے مہرے بدلے. وقت کے ہاتھ نے اس طور سے مہرے بدلے. خانہ شاہ میں قسمت نے پیادہ رکھا. اور جانے معصوم ہے جاہل ہے
کہ چالاک ہے وہ، واہ جانے معصوم ہے جاہل ہے کہ چالاک ہے وہ، جس نے اس دور میں حالات کو سادہ رکھا۔ واہ واہ بہت اچھی، بہت اچھی، بڑی پسند آ رہی مجھے شاعری آپ کی، اور ایک بہت ہی اچھی شاعرہ سے آج ملنے کا موقع ملا، اور نئی شاعرہ میرے حساب سے دریافت ہو رہی ہیں میرے لیے، تو ان سے ہم دوبارہ انہیں بلائیں گے، اور ان سے ابھی تو میں نے کچھ اور ان سے سننی ہے غزلیں، تو اس کے بعد میں آپ سے اجازت لیتی ہوں اس پروگرام کے لیے، اور ناصر زبیری کو پھر بلانا ہے۔